کہ پیروی کرنی ہے سرکار کی، محبت کرنی ہے، عشق کرنا ہے، ادب کرنا ہے، تعظیم کرنی ہے، توقیر کرنی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بدلے میں رب فرماتا ہے میں رب ہو کر تم سے پیار کروں گا۔ کتنا انعام رب فرما رہا ہے، پیروی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی کرو، میں خالق تم سے پیار کروں گا۔ اور صرف اتنے نہیں، دوسرا رسپانس تمہارے لیے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، محبت رسول سینے میں رکھو، تمہارے سارے گناہوں کو میں معاف فرما دوں گا۔ اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ ارشاد خداوندی ہے کہ سرکار کی پیروی کرنی ہے۔ یہاں پر اس آیت میں لوگوں کو خدا رسی کا رستہ بتایا جا رہا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اور اللہ رب العالمین کی طرف، اس کی شانوں کی طرف، اس کے کمالات کی طرف خدا رسی کا رستہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ پروردگار یکتا ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، اور ساتھ ہی محبوب دو عالم علیہ السلام کی پیروی کا حکم دیا جا رہا ہے، ساتھ ہی عظمت مصطفیٰ کا بیان کیا جا رہا ہے۔ رستہ بتایا گیا مخلوق خدا کو، بندگان خدا کو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ رب ہے، وہ پروردگار تم سے محبت کرے گا، اور ساتھ ہی عظمت مصطفیٰ کا بیان ہے۔ مشرکین مکہ اور بت پرست وہ کہتے رہتے تھے کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، ہم بتوں کی اس لیے پوجا کرتے ہیں، ہم بتوں کو اس لیے پوجتے ہیں۔ یہود و نصارہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم بتوں کو اس لیے پوجتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں۔ انہیں کیا پتا ہو کہ یہ کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتے، خدا وہ ہے جس نے ہمیں بھی بنایا اور ان کو بھی بنایا۔ پروردگار وہ ہے جو آسمانوں کا مالک ہے اور زمینوں کا مالک ہے، وہ زندگی دینے والا ہے، وہ موت دینے والا ہے، وہ پانی پر اس زمین کو بچھائے ہوئے ہے، اس زمین سے ہمارے لیے کھانا اگائے ہوئے ہیں، وہ یکتا ہے، وہ بے مثل ہے، لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں، اس کی مثل کوئی نہیں، اس کی ضد کوئی نہیں، وہ میرا پروردگار ہے۔ مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے اہل کتاب ہیں، اور مشرکین کہتے ہیں ہم اس لیے بتوں کی پوجا کرتے ہیں کہ ہم رب کے محبوب بن جائیں، ہمیں قرب الہی نصیب ہو جائے، وہ یہ کہتے تھے۔ تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ محبوب ان کو فرما دو کہ اگر تم خدا سے محبت واقعی رکھتے ہو نا، اور تمہارا مطمع نظر، تمہاری سوچ، تمہاری فکر یہ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، تو محبوب کریم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے محبوب اپنے امتیوں کو اور مشرکین مکہ کو اور اہل کتاب کو یہ فرما دیجئے کہ اگر واقعی تم اللہ کو محبوب رکھنا چاہتے ہو تو دامن مصطفیٰ سے لپٹ جاؤ۔ یہ بات واقعی اللہ کو محبوب رکھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو۔ تیسری بات، ابھی تم خدا سے محبت کے دعوے کرتے ہو، ابھی تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، ہم اللہ کو محبوب جانتے ہیں، ابھی تمہارا یہ قول ہے، دامن مصطفیٰ سے لپٹے نہیں، ابھی تم نے صرف یہ کہا کہ ہم اللہ کو محبوب جانتے ہیں، ہم اللہ کو پیار کرتے ہیں، ہم اللہ سے پیار کرنے والے ہیں، تمہارا یہ اعلان ہے۔ ابھی تو تم رب کو محبوب جان رہے ہو، تم رب سے پیار کر رہے ہو، جب تم دامن مصطفیٰ سے لپٹ جاؤ گے نا، رب تم سے پیار فرمائے گا، دامن تھام لو گے، محبت رسول اپنے سینے میں رکھ لو گے۔ اب تو تم دعویٰ کرتے ہو نا کہ ہم رب سے پیار کرتے ہیں، رب فرما رہا ہے کہ جب فتبعونی، محبوب دو عالم علیہ السلام کی پیروی کرو گے نا، تمہیں نہیں کہنا پڑے گا، رب رب ہو کر فرمائے گا میں مخلوق سے پیار کرتا ہوں، میں بندوں سے پیار کرتا ہوں، تمہیں نہیں کہنا پڑے گا، میں رب ہو کر کہوں گا میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ صرف وجہ کیا ہے؟ محبوب کریم علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے، انہی کی محبت کا درس دینا ہے اور اپنے سینے میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کرنا ہے۔ تمہیں نہیں کہنا پڑے گا کہ ہم رب کو محبوب جانتے ہیں، رب فرمائے گا میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، جبریل تو بھی پیار کر، آسمانوں والوں کو کہہ دے تو بھی پیار کرو، اور زمین والوں کو بھی یہ حکم دے دے، رب بھی کرتا ہے، آسمان والے بھی کرتے ہیں، جبریل بھی کرتا ہے، اے مخلوق خدا تو بھی فلاں بندے سے پیار کر۔ یہ بات ہوتی ہے، پیروی مصطفیٰ کرنی ہے، محبت رسول، تعظیم رسالت، عشق مصطفیٰ، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے میں رکھنی ہے، تو وہاں سے اعلان ہوگا یہ میرے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ اور یہ بات یاد رکھیے
ہم رب کو چاہتے ہیں، ہم خدا کو چاہتے ہیں، جب فَاتَّبِعُونِی پر عمل کریں گے رب ہمیں چاہے گا۔ کیوں؟ اسی لیے کہا گیا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ انہی کے لیے تو یہ کائنات سجی ہے، انہی کے لیے تو پروردگار عالم نے یہ کائنات ارضی کا سامان سارا ہمیں مہیا کیا۔ نہ سورج ملتا، نہ ستارے ملتے، نہ صحت ملتی، نہ جسم ملتا، نہ بال ملتے، نہ اولادیں ملتی، نہ مشرق ہوتا، نہ مغرب ہوتا، نہ شمال ہوتا، نہ جنوب ہوتا، کائنات کی کوئی چیز نہ ہوتی، رب اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ اگر سرکار کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، پیدا کر کے فرمایا فَاتَّبِعُونِی، محبوب کی پیروی کرتے رہو۔ اور یہ بات یاد رکھیے، ہم رب کو چاہتے ہیں، جب ہم دامن مصطفیٰ سے لپٹ جائیں گے رب کہے گا میں ان کو چاہتا ہوں، میں ان کو، سستی کو ختم کیجئے، میں ان کو چاہتا ہوں۔ آیت سے پتہ چلا غلامی رسول میں ہی نجات ہے۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا مردود بھی رب کا محبوب بن جاتا ہے جب فَاتَّبِعُونِی پر عمل کرتا ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیں، قرآن کو سمجھیے، اتباع کسے کہتے ہیں؟ اتباع کہتے ہیں پیچھے چلنے کو۔ کسے کہتے ہیں؟ باپ واضح بلند بولے، کسے کہتے ہیں؟ پیچھے چلنے کو۔ نہ آگے چلنے کو کہتے ہیں، جملہ سمجھیے، نہ آگے چلنے کو کہتے ہیں اور نہ ہی برابر چلنے کو کہتے ہیں۔ اتباع کہتے ہیں محبوب کے پیچھے چلو۔ برابر نہیں سمجھنا، یہ نہیں کہنا کہ اس طرح ادب کرو جس طرح بڑے بھائی کا ادب کیا جاتا ہے، یا اپنے برابر نہ سمجھنا۔ رب قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں، تم تب تک جھوٹے ہو جب تک برابری کرتے رہو گے، تب تک جھوٹے ہو جب تک آگے چلتے رہو گے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیچھے چلتے رہنا، اسی محبت کے دعوے میں تم سچے بن جاؤ گے۔ تابعونی، اتباع نے بتایا محبوب کے پیچھے چلا جاتا ہے، آگے نہیں چلا جاتا، اور محبوب دو عالم علیہ السلام کی برابری نہیں کی جاتی، ان سے ادنا یہ اتباع ہے۔ اور پھر اتباع یہ تین طرح کی ہوتی ہے، اتباع تین طرح کی ہوتی ہے۔ یا تو بندہ لالچ کر کے کسی کی اتباع کرتا ہے، یا ڈر کر کسی کی پیروی کرتا ہے، یا محبت فی العظمت میں کسی کی پیروی کرتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ یا بندہ ڈر کے کسی کی اتباع کرتا ہے کہ یہ مجھے مارے گا، جس طرح مشرکین مکہ یہود و نصارہ ڈر کے پیروی کرتے تھے حضور کی، منافقین تھے نا، وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، وہ منافق تھے، وہ ڈر کے پیروی کرتے تھے کسی لالچ میں۔ لالچ کیا تھا؟ کہ ہمیں بھی مومن کہا جائے۔ ڈر کے کیوں کرتے تھے؟ مسلمان ہمیں مارے نا۔ ہم محبوب کی نہ ڈر کے پیروی کرتے ہیں نہ لالچ میں پیروی کرتے ہیں، ہم عظمت مصطفیٰ، رسالت مصطفیٰ میں ہم محبوب کی پیروی کرتے ہیں، نہ ڈر میں کرتے ہیں نہ لالچ میں، ہم تو محبت میں ان کی پیروی کرتے ہیں، محبت فی العظمت میں ان کی پیروی کرتے ہیں۔ کہ بھی آگے تین قسمیں ہیں، محبت چھوٹے سے بھی کی جاتی ہے، برابر والے سے بھی کی جاتی ہے، اور بڑے سے بھی کی جاتی ہے۔ ہم محبوب دو عالم علیہ السلام کی عظمت اور اپنے سے بڑا سمجھ کر ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت فی العظمت ہے۔ بڑے کی بندہ کیوں قدر کرتا ہے؟ کہ وہ عظمت والا ہوتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، وہ شان والا ہوتا ہے، وہ مرتبے والا ہوتا ہے۔ تو سرکار جیسی شان کسی کی بھی نہیں، سرکار جیسا مرتبہ کسی کا بھی نہیں، نبیوں میں بھی ان کی مثل کوئی نہیں ہے۔ عظمت کی بھی آگے دو قسمیں ہیں، ایک دینی اعتبار سے، ایک دنیاوی اعتبار سے۔ کسی کو مقام ملتا ہے، مرتبہ ملتا ہے تو دینی اعتبار سے ملتا ہے، یا کسی کو ملتا ہے تو دنیاوی اعتبار سے۔ ہم محبوب دو عالم علیہ السلام کی عظمت اس لیے کرتے ہیں کہ یحببکم اللہ، قرآن میں بیان کیا گیا کہ اگر محبوب کی پیروی کرو گے نا رب تم سے پیار فرمائے گا۔ یہ تھوڑی عظمت ہے، رب تم سے پیار کرے گا۔ یحببکم اللہ سے معلوم ہوا کہ حضور کی عظمت دینی ہے، یعنی رسالت کی بنا پر ہم محبت بھی کرتے ہیں اور عظمت مصطفیٰ کا بیان بھی۔ سلاسن، تین چیزیں، من کننا فیہ واجدہ، جس میں بھی یہ پائی جائیں تو کیا ہوگا؟ واجدہ حلاوت الایمان، وہ ایمان کی مٹھاس کو اپنے سینے میں محسوس کرے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے تمام کائنات سے بڑھ کر محبت کرے تو وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا۔
محبت کس کے لیے کرے؟ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کریم علیہ السلام کے لیے، اور انہی سے محبت کرے، اپنی مال جان اولاد، جس طرح فرمایا گیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ وائنڈ اپ کرتا ہوں، سب کو ترجمہ آتا ہے۔ فرمایا گیا حلاوت ایمان تین چیزوں میں ہے۔ اگر محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں یا محبت الہی کا دعویٰ کرتے ہیں تو جس نے بھی اپنے اندر یہ تین چیزیں محسوس کر لی وہی سچا مومن ہے، وہی ایمان کی مٹھاس کو اپنے سینے میں محسوس کرے۔ پہلی چیز فرمایا تمام کائنات سے بڑھ کر اپنی اولاد مال جان دولت ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کو محبوب جانے، وہ ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے، وہ سچا مومن ہے۔ دوسری چیز فرمایا گیا کہ محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے، یہ نہ کہے کہ میں محبت کر رہا ہوں دنیا کا مال و متاع چاہیے یا فلاں چیز دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں۔ لوگوں سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے اور دشمنی رکھے تو صرف اللہ کے لیے رکھے، وہ ایمان کی مٹھاس کو اپنے سینے میں محسوس کرے۔ اور تیسری بات فرمایا کفر میں لوٹنا اس طرح نہ پسند کرے جس طرح آگ میں جلنا نہ پسند کرتا۔ جس میں یہ تین چیزیں جمع ہو جائیں وہ ایمان کی حلاوت کو، حلاوت ایمان اپنے سینے میں محسوس کرے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ شدید محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے غلاموں توجہ کرو، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ میرے بعد مجھ سے شدید محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے۔ کون سے لوگ؟ صحابہ رسول عرض کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ سرکار نے فرمایا ناسن یکونون بعدی، وہ لوگ میرے بعد ہوں گے، وہ لوگ میرے بعد ہوں گے اور مجھ سے شدید محبت کریں گے، اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے مال و دولت سے بڑھ کر سب سے زیادہ مجھے محبوب جانیں گے۔ یہ ساری چیزیں ایک طرف رکھ کر وہ کہیں گے کاش ہمیں دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے۔ ناسن یکونون بعدی، وہ میرے بعد ہوں گے اور میرے غلام ہوں گے جن کا مطمع نظر یہ ہوگا کروں تیرے نام پہ جان فدا، بس ایک جان کیا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ناسن یکونون بعدی، میرے بعد آئیں گے، نہ جان کو کچھ سمجھیں گے، نہ مال کو کچھ سمجھیں گے، نہ اولادوں کو کچھ سمجھیں گے، نہ اپنے اہل و عیال کو کچھ سمجھیں گے، وہ ہر چیز ایک طرف رکھ کے کہیں گے ہمیں دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے۔ یہ ان کی محبت ہوگی، یہ ان کا میرے ساتھ عشق ہوگا۔ مسلم شریف ابو ہریرہ راوی، اور سنیے ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اسی نے مجھ سے پیار کیا ہے۔ سر ڈھانپ کر نماز پڑھنا آقا کی سنت ہے، ان سنتوں پر عمل کرنا ہوگا۔